والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ہمارے استاد محترم شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد سعید اسد صاحب، ان کا ذوق ہے تفسیر قرآن کا، اور ہمیشہ وہاں جامعہ مینیہ رضویہ میں دورہ قرآن ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو دورہ قرآن ہوا اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا، اور 171 اسباق 171 نشستوں میں یہ تقریباً 1 سال کے عرصہ میں مکمل ہوا اور ریکارڈ ہوا۔ پھر اس کو ابھی دوبارہ یہ تفسیر قرآن کا دورہ شروع ہے، لیکن اس ریکارڈنگ کو تحریری صورت میں لانے کا بھی پروگرام بنایا گیا۔ تو پہلی جلد سورہ فاتحہ کی تفسیر نور الامین جلد اول کے نام سے یہ ماشاءاللہ چھپ چکی ہے، اور گزشتہ دنوں میں وہاں پاکستان فیصل آباد حاضر ہوا تو انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے مجھے یہ پہلی جلد عنایت فرمائی۔ تو یہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا، اس کی طرف سے نہ اتارا گیا ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا، تو اس میں اتنی بڑی کتاب میں اختلاف ہوتا، کہیں کچھ ہوتا کہیں کچھ ہوتا۔ لیکن قرآن پاک اتنی بڑی کتاب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، لیکن اس میں اختلاف نام کی کوئی شے نہیں،
یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے رب ذوالجلال کا کلام ہونے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے اے محبوب آپ کی طرف، بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ اس کتاب کے اندر تدبر کرو، اس کے معانی کو سمجھو، اور سمجھ کر، کیونکہ اصل مقصد عمل کرنا ہے، لیکن عمل اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک آدمی سمجھے نہیں۔ تو انشاءاللہ اس تفسیر نور الامین کی پہلی جلد سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہوئے اس کی مدد سے انشاءاللہ تفسیر فاتحہ شریف آئندہ جمعہ میں آئے گی، اس میں اور بھی ضروری چیزیں آئیں گی۔ آج بنیادی بات جو ہے وہ حضرت امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کے مقدمہ سے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں فالواجب علی العلماء الکشف عن معانی کلام اللہ و تفسیر ذالک و طلبہ من مظانہ و تعلیم ذالک و تعلم ذالک و تعلیمہ۔ فرماتے ہیں کہ علماء پر واجب ہے کہ اللہ کے کلام کے معانی کو کھولیں، ان کو واضح کر کے لوگوں کو سمجھائیں، اس کی تفسیر کریں، خود بھی حاصل کریں اور لوگوں کو سکھائیں۔ کما قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، پختہ عہد لیا کہ اس کو ضرور وہ واضح کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پشت پیچھے اس کو ڈال دیا۔ تو اس کو بیان کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو، حضور کی امت کو یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا کلام اس لیے آیا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اس کو سمجھو اور سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرو۔ آگے دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے عہد اور قسموں کو وہ بیچ دیتے ہیں مال قلیل، یعنی دنیا کے مال کے بدلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا کہ اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بروز قیامت آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں فعلینا ایھا المسلمون ان ننتہی عما ذمہم اللہ تعالی بہ،
کہ جس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کی مذمت کی، اہل کتاب کی مذمت کی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، قسموں کو پس پشت ڈال دیا، تو اس چیز سے ہم رک جائیں۔ وَأَن نَأْتَمِرَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ مِن تَعَلُّمِ كِتَابِ اللَّهِ المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے پہلی امتوں کی مذمت ہوئی، یعنی اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالنا، اس سے ہم بچیں، اور جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کریں، اور وہ کیا ہے کہ کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور پھر اس کو آگے سکھانا، وَتَفَہَم خود سمجھنا، وَتَفْہِیمِہ اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل یعنی نازل شدہ کتاب ہے، اور امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں اور آگے پھر دوسروں کو سمجھائیں۔ اب آگے بڑی اہم بات انہوں نے ایک کی ہے کہ قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تفاہم اور تفہیم، تعلم اور تعلیم یعنی سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے کا حکم دیا ہے۔ تو اب قرآن پاک کو کیسے سمجھا جائے گا، اس کی تفسیر کیسی ہوگی؟ تفسیر کا جو اصول ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر، اگر کسی آیت کا معنی واضح نہیں ہے تو ممکن ہے قرآن پاک میں کسی اور جگہ اس کو واضح کیا گیا ہو، کسی دوسری آیت میں اس کے مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہو۔ اس کو تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، کہ یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے۔ تو فرماتے ہیں کہ احسن التفسیر وہ کیا ہے کہ ان القرآن یفسر بعدہ بعدا، کہ قرآن پاک کی بعض آیات بعض دوسری کی تفسیر کرتی ہیں، کہ ایک جگہ اگر معنی پورا واضح نہیں ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا احتمال موجود ہیں، تو دوسری جگہ دیکھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے، دوسری جگہ اس کو واضح کیا گیا تو دوسری آیت کے ساتھ اس کی تفسیر ہو جائے گی۔ اور اگر کسی آیت کا معنی سمجھ نہیں آ رہا اور قرآن پاک میں کسی دوسری جگہ بھی اس کا معنی واضح نہیں ہو رہا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر ہیں، یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کے ساتھ سب سے پہلا درجہ، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ فرماتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمُوضِحَةٌ لَهُ، کہ اگر قرآن پاک کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا ہے اور کسی دوسری آیت میں بھی واضح نہیں ہے، تو پھر حضور کی سنت کو لے لو، حضور کے ارشادات احادیث مبارکہ کو لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ، کہ حضور کے فرامین، حضور کے ارشادات وہ قرآن پاک کی شرح ہیں، تفسیر ہیں، وَمُوضِحَةٌ لَهُ، اس کو واضح کرنے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بل قال الامام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو مما فهمه من القرآن، سبحان اللہ۔ حضور نے جو بھی حکم دیا ہے وہ قرآن پاک سے ہی سمجھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ قرآن نازل فرمایا، اور پھر قرآن پاک کی تفہیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ محبوب ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بما اراک اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اور سکھایا ہے۔ تو حضور کے جو ارشادات ہیں وہ بھی قرآن پاک کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ارشاد ہے، لیکن اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، اس کو قرآن کہا جائے گا، اور جس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اس کو حدیث کہا جاتا ہے کہ حضور کے ارشادات۔ اور اس میں بھی پھر اس کی آگے دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ جب حضور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن ہے تو پھر وہ حدیث ہوگی، لیکن اس کو حدیث قدسی کہیں گے کہ اس میں وضاحت ہوتی ہے قال اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جس میں یہ بھی نہ فرمائے حضور کا اپنا فرمان، وہ بھی رب کا ہی فرمان ہے، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے عام الفاظ میں۔ اور جس میں حضور وضاحت فرمائے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الا انی اوتیت القرآن، سنو مجھے قرآن دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل کیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور کیا ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی سنت والسنت ایضاً تنزل علیہ بالوحی کما ینزل القرآن الا انہا لا تتلا کما یتلا القرآن۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جو سنت ہے، احادیث مبارکہ ہیں، وہ بھی حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بس ان کی طرف وحی آتی ہے تو وہی میرا محبوب ارشاد فرماتا ہے۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مثلہ معہ سے مراد ہے سنت، اور سنت بھی حضور پر وحی کے ساتھ وحی کے ذریعے سے نازل کی جاتی ہے، جیسے قرآن نازل کیا جاتا ہے۔ ہاں وہ وحی غیر مطلوب ہے کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب آگے اگر قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے بھی نہ معلوم ہو، کسی اور جگہ وضاحت نہ ہو، اور کسی حدیث میں بھی اس کی وضاحت نہ آئے یا ہمیں نہ ملے، تو پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آ جائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے اقوال، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن پاک براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور قرآن پاک کی تفسیر بھی حضور کی زبان سے انہوں نے براہ راست سنی۔ اب دیکھیے بعض کے محدثین ان تک واسطوں سے پہنچا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بخاری شریف کے اندر جو احادیث انہوں نے ذکر کی، اس میں صرف 22 احادیث ایسی ہیں جو ثلاثی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان 3 واسطے ہیں، صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا، ورنہ 4 واسطے ہیں، 5 6 7 اس سے زیادہ بھی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے براہ راست قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، تو سب سے بہترین تفسیر قرآن بالقرآن، پھر حدیث کے ساتھ،
اور تیسرا درجہ ہے صحابہ کرام کے اقوال کے، صحابہ کرام نے قرآن پاک کا کیا مفہوم سمجھا ہے، یعنی جن آیات کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی نہیں ہوتی، احادیث سے بھی نہیں ہوتی، تو پھر صحابہ کرام کا اقوال، ان کے اقوال دیکھے جائیں گے۔ اور اس میں امت کا یہ ہے کہ اگر بعض اوقات صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو پھر جمہور صحابہ کرام اور فقہا جو صحابہ کرام ہیں ان کے اقوال کو لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، تو اور ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں فیصلے کیسے کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا حضور قرآن پاک اللہ کی کتاب موجود ہے، اسے فیصلے کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر قرآن پاک میں کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو عرض کیا حضور آپ کے ارشادات فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فَمِنَ السُّنَّةِ، یعنی حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تو فرمایا کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا ایسے اگر نہ پاؤ تو قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ارشادات کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ قال فإن لم تجد، اگر قرآن و حدیث میں بھی تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو عرض کیا اجتہد برأیی، انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں اپنی رائے سے، یعنی خود کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان اصولوں کی روشنی میں خود فیصلہ کروں گا اپنی رائے سے۔ تو فرماتے ہیں فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدرہ وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، حضور خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ کے رسول یعنی پیغامبر کو توفیق دی صحیح درست راستے کی۔ تو قرآن پاک کی تفسیر کا تیسرا درجہ ہے صحابہ کرام کے اقوال، اور صحابہ کرام میں بھی پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ان میں سے اہل علم اور زیادہ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے والے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کا درجہ ہے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اگر فقہا صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام بھی، ان میں بھی فقہا صحابہ میں ان کا جو ہے وہ ان کو اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے اندر نیا شہر جب بصرہ بسایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کہ یہاں نیا شہر آباد ہوا ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو تم ان کو اسلام کی تعلیم دو، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ معتمد تھے، ان پہ ان کو اعتماد تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو فقہا اور خاص طور پر مفسرین ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا نام ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے جس وقت حضور کا وصال ہوا، 13 برس ان کی عمر تھی، اور 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پہ وہ مدینہ شریف آئے۔ اس سے پہلے وہ مکہ شریف میں ہی مقیم تھے اپنے والدین کے ساتھ، حضرت عباس بھی وہیں پہ مقیم تھے۔ حضور جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عباس آگے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے سامان کو مدینہ شریف بھیج دیا اور خود لشکر میں شامل ہو کے پھر وہ مکہ شریف کی طرف چل پڑے۔
تو 3 سال انہوں نے حضور کی بارگاہ میں گزارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ تفسیر ابن عباس جو حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے، سب سے پہلی جو باقاعدہ تفسیر قرآن پاک کی جو کتابی شکل میں موجود ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، جو بھی مفسر قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ضرور اس سے اکتساب فیض کرنا پڑتا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو 4 مرتبہ بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ پہلے اس کو کتاب العلم کے اندر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، پھر کتاب الطہارت میں، پھر فضائل صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے فضائل میں، اور پھر کتاب الاعتصام میں، اور امام مسلم نے بھی اس کو کتاب الفضائل کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا جو تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، حضور صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے قرائن سے، اندازے سے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، خود ہی اٹھے اور جا کے پانی بھر کے بیت الخلاء میں رکھ دیا۔ حضور نے حکم نہیں دیا، نہ کسی سے ذکر کیا، انہوں نے خود ہی، چونکہ حضور کی بارگاہ کے حاضر باش تھے، حضور کی بارگاہ کے آداب جانتے تھے، تو خود ہی انہوں نے اندازہ لایا کہ حضور بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں، تو خود ہی اٹھے پانی بھر کے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ وہیں لوٹا ہو پانی وہیں ٹوٹی کھول کے پار لی جائے، بیت الخلاء جانے کے لیے پانی باہر سے لے کے جانا پڑتا تھا، تو اٹھے اور پانی بھر کے جا کے بیت الخلاء میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا پانی بھرا ہوا ہے، حضور خوش ہوئے۔ کبھی کبھی دریائے رحمت ایسے ہی جوش میں آتا ہے، حضور واپس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے پانی بھرا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، حضور تشریف لے گئے تو حضور کے جانے سے پہلے ہی میں پانی بھر کے وہاں رکھ آیا۔ قال من وضع هذا فاخبر، حضور نے واپس آ کے پوچھا بھی کس نے پانی رکھا تھا۔ بعض روایات میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے رکھا تھا، یا دوسری روایت میں فاخبر، حضور کو خبر دی گئی، صحابہ کرام نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے، اب دیکھیے ان کی عمر یہی کوئی 11 12 13 سال اتنی عمر تھی، لیکن حضور کی بارگاہ کے حاضر باش تھے، آداب جانتے تھے، تو انہوں نے یہ خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، حضور کے قریب آئے، حضور نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب، یا رب ذوالجلال اس کو کتاب کا علم سکھا دے، اس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، حضور کی دعا کی برکت کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لو ضاع لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک پڑھ کے معلوم کر لوں گا کہ کہاں پڑھی ہوئی ہے۔ یہ یعنی ایک ہے قرآن پاک کے الفاظ اور ایک ہے قرآن پاک کے الفاظ کے پیچھے معانی کا سمندر، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سینے سے لگا کے ان معانی کا جو سمندر ہے اس کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیا تھا۔ تو اب قرآن پاک فرماتے ہیں کہ میرے اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک پڑھ کے معلوم کر لوں گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہوئی۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کی دعا کی شان یہ ہے کہ حضور دعا مانگتے ہیں تو اجابت اور قبولیت آگے آ کے حضور کی دعا کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو حضور کی دعا کی برکت ہے۔ اور ایک اور چیز بھی معلوم ہوئی کہ انہوں نے ادب کیا تو ادب کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور نے نگاہ عنایت فرمائی تو سب سے بڑے اس امت کے حبر الامت کہا جاتا ہے، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر بن گئے کہ حضور کا ادب کیا، حضور کی نگاہ عنایت پڑ گئی۔ تو جس نے جو کچھ حاصل کیا ہے ادب سے حاصل کیا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ادب کرتا ہے۔ تو جس نے جو پایا ہے ادب کے ذریعے پایا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم مان از لطف رب۔ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ فرماتے ہیں جو بے ادب ہوتا ہے صرف اپنا ہی بیڑا غرق نہیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے سب اس کی طرح ہو جائیں، سب بے ادب ہو جائیں اور سب کا ہی بیڑا غرق ہو جائے۔ اور رومیہ کشمیر حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچا، باج ادب دے کوئی۔ کہ جس نے جو پایا ہے ادب کے ذریعے ہی پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔